نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ وہ مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی ہے، اور زندگی بے بندگی درندگی ہے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والا انسان نہ اس دنیا میں سکون میں رہ سکتا ہے، نہ موت کے وقت اور نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ قیامت کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اس بندے کے لیے جو اپنی منمانی کرتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ عقل مند انسان، دانا انسان، سمجھدار انسان وہ ہے جو موت آنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور بے وقوف ہے، جاہل ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے وہ انسان جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہ کرے اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمیں آج اس دھوکے نے مارا، ہمیں شیطان نے اس وسوسے میں ڈالا اور اس چیز کے پیچھے ہمیں لگا دیا کہ ہم نافرمانیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یوں سمجھ لیجئے ہم ایسے کہتے ہیں اللہ ہم جو چاہے کریں، آپ نے ہمیں معاف کرنا ہی کرنا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے اس کی مثال جیسے ایک بندہ اپنی ماں کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے وہ تو میری ماں ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہتی، میں جو چاہے کروں، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ لیکن آپ کے اس بات کے کرنے سے یہ بات ماں کو پتہ چلے، اسے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک تو میرا نافرمان ہے، دوسرا اسے احساس ہی نہیں کہ کس ماں کی نافرمانی کر رہا ہے۔ میں نے اسے پیٹ میں رکھا، میں نے اسے جنم دیا، میں نے اس کو دودھ پلایا، میں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا، آج یہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے، آج اسے میری پرواہ ہی نہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی پرواہ نہیں رہی، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں خیال نہیں آتا کس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعاؤں میں اثر ہو، آپ وظیفہ عمل کریں، اس میں اثر ہو، آپ کو فائدہ ہو، تو اپنے اعمال کو ٹھیک کیجیے، گناہوں کو چھوڑ دیجیے، نہ لمبی تسبیحات کریں، نہ لمبے وظیفے کریں، گناہوں کو چھوڑ کر ان اعمال کو کر لیجئے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنائے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت یہ اختیار رکھتے ہیں، اللہ رب العزت یہ قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ ایک لمحے میں اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنا یہ اصل ہے۔ اب اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ میں نے جتنے گناہ کیے میں ان سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے اس توبہ پر استقامت عطا فرما دیجیے گا، جو گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے اللہ وہ بھی مجھ سے چھڑوا دیجیے۔ اور عمومی طور پہ میں اپنی بات بتاتا ہوں، بعض اوقات کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں یا کوئی گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، چھوٹ نہیں رہا ہوتا، تو میں اللہ رب العزت سے یوں دعا کیا کرتا تھا، اللہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا، تم تو فلاں کام کرتے ہو، تم نے تو ابھی تک چھوڑا بھی نہیں اور تم توبہ کی نیت کر رہے ہو، یا تو اس کام کو چھوڑو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی، ورنہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ توبہ کے لیے تو ساری چیزیں چھوڑنے کی نیت کرنا شرط ہے۔ لیکن اس وسوسے کی وجہ سے انسان کو وہ جو توبہ کرنے کی نیت کی ہوتی ہے اس سے بھی رہ جاتا ہے۔ اس کے لیے نا ایک چھوٹا سا ایک ٹرک ہے، اللہ رب العزت سے بس یوں دعا کیجئے، اور میں تو یوں ہی کیا کرتا تھا، اللہ آپ تو جانتے ہیں مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوڑا جا رہا، اللہ آپ تو چھڑوا سکتے ہیں، یا اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ اگر آپ نے اس گناہ کی وجہ سے میرے باقی گناہوں کو معاف نہ کیا، اللہ میں تو پھر ان سب گناہوں سے بچ ہی نہیں پاؤں گا، لیکن اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے اس گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے، میرا دل بھی اس گناہ کو چھوڑنے پہ راضی نہیں، لیکن اگر آپ اس کے باوجود میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو پھر میں اس یقین کے ساتھ
کہ یار میرے گناہ تو معاف ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ اب میں اس گناہ کو بھی چھوڑنے کی کوشش کروں، یہ جو گناہ مجھ سے پیچھے ہو گیا اللہ یہ مجھے معاف فرما دیں تاکہ میں آئندہ اس گناہ کو کرنے سے رک جاؤں۔ پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ آج کا یہ عمل ہے استغفار۔ جس نے استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا اللہ رب العزت اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر پریشانی سے راستہ نکالیں گے۔ بس آپ نے استغفار کا آج کا ہمارا عمل ہے 11 مرتبہ، 22 مرتبہ، 33 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد۔ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل دونوں پر ایک ایک وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے روزانہ۔ ان دونوں وظائف کو، آسان وظیفہ آفیشیل کا وظیفہ ایک دفعہ کرنا ہے، اس ذکر کو آپ نے میرے ساتھ کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد کر لیں گے جب تک آپ ایزیلی کر سکتے ہوں۔ کوئی پابندی نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ بس عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو سبسکرائب کرنا آتا ہے، ورنہ ویسے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، میرے ساتھ استغفار کیجئے۔ لفظ استغفار ہے، اور جب اللہ رب العزت کا نام ملتا ہے پھر ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ، اور استغفار پڑھنے کا نہ مطلب ہے نہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھا کریں، درود شریف پڑھ لیجئے، اور ابھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ذکر کریں گے۔ جب تک میں ذکر کروں میرے ساتھ ذکر کیجئے گا، اور نیکسٹ بھی یہیں سے ویڈیو پلے کر کے آپ میرے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں جب آپ چاہیں، جس وقت آپ فری ہوں۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ،